برادران اسلام، بعض گستاخ جو اعتراض کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسے کو قتل سے نہیں بچا سکے تو دوسرے کو کسی مصیبت سے کیا بچا سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسے سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید ہونے سے بچانے کی کوشش ہی نہیں فرمائی، اس لیے کہ آپ نے ان کے لیے قتل سے محفوظ رہنے کی دعا ہی نہیں کی، اور جب آپ نے ان کو شہید ہونے سے بچانے کی کوشش ہی نہیں فرمائی تو پھر یہ کہنا ہی سرے سے غلط ہے کہ وہ اپنے نواسے کو قتل سے نہیں بچا سکے۔ جیسے کہ ہمارا کوئی آدمی دریا میں ڈوب رہا ہو اور ہمارے پاس ڈوبنے سے بچانے کے لیے کشتی وغیرہ سامان مہیا ہوں، مگر ہم بچانے کی کوشش نہ کریں تو یہ کہنا غلط ہے کہ ہم بچا نہ سکے۔ ہاں، اگر ہم بچانے کی کوشش کرتے اور نہ بچا پاتے تو البتہ یہ کہنا صحیح ہوتا کہ ہم نہیں بچا سکے۔ تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسے کو بچانے کی قدرت رکھنے کے باوجود ان کو بچانے کی کوشش نہیں فرمائی، لہذا یہ کہنا غلط ہے کہ ان کو نہیں بچا سکے۔ اللہ تعالی سمجھ عطا فرمائے۔ اور بعض گستاخ یہ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو سید الانبیاء کے نواسے اور صحابی ہیں، جن کے درجہ کو بڑا سے بڑا ولی اور غوث و قطب نہیں پہنچ سکتا، جب وہ اپنی اور اپنے عزیز و اقارب کی جان نہیں بچا سکے تو دوسرا کوئی غوث اور قطب کسی کی کیا مدد کر سکتا ہے؟ تو اس اعتراض کا جواب سنیے۔ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں اپنی جان بچانے نہیں گئے تھے بلکہ اپنی جان دے کر اسلام بچانے گئے تھے، اور جان بچانے کا راستہ تو آپ کے لیے ہمیشہ کھلا ہوا تھا، اس لیے کہ جان بچانے کے لیے جب حرام قطعی کا کھانا پینا اور جھوٹ بولنا جائز ہو جاتا ہے تو آپ جان بچانے کی خاطر تھوڑی دیر کے لیے یزید کی جھوٹی بیعت کر لیتے، اور جب دشمن کی گرفت سے آزاد ہو جاتے تو انکار کر دیتے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو جان بچانا نہیں تھا بلکہ جان دے کر اسلام کو بچانا تھا۔ اور رہی عزیز و اقارب کی جان بچانے کی بات، تو آپ کے جو عزیز و اقارب میدان کربلا میں شہید ہوئے ان کی دنیاوی زندگی بس اتنی ہی تھی، اور جس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے اسے کوئی بچا نہیں سکتا۔ ارشاد خداوندی ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، پارہ 11 رکوع 10۔ جب ان کو موت آئے گی تو ایک ساتھ آگے پیچھے نہیں ہوں گے۔ اور ارشاد فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، پارہ 28 رکوع 14۔ اللہ تعالیٰ کسی جان کی موت کو ہرگز مؤخر نہیں فرمائے گا جبکہ اس کا وقت آ جائے گا۔ اگر یہ معقول جواب اعتراض کرنے والوں کی سمجھ میں نہ آئے تو وہ دن دور نہیں جبکہ وہ یہ بھی کہیں گے کہ انبیاء کرام کا قتل کیا جانا قرآن مجید سے ثابت ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب انبیاء کو قتل سے نہیں بچا سکا تو پھر کسی دوسرے کی کیا مدد کر سکتا ہے؟ العیاذ باللہ، توبوا الی اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ خطبات محرم صفحہ 317 تا 318۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔